اور چلتے رہے، بہرحال وہ طریقہ کار ہے، اس کی بحث نہیں کرتے. تو میں خیر خودی کی بات کر رہا تھا. خودی جو ہے آپ کی بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے گی. اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے ایک رہنما کی رہنمائی میں کوشش کرتے ہیں تو آپ کی خودی بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے گی، یعنی نفس کا تزکیہ ہوتا چلا جائے گا. آسان ہے نا بات؟ نفس اور خودی کو میں نے ملا دیا. نفس یہ روح، دیکھیں یہ سفر ہے اصل میں اللہ کا سفر ہے. سالک کہتے ہیں، جو بھی ایسے لوگ ہیں اس کو کہتے ہیں سالک، اللہ کے راستے پر چلنے والے. تو یہ پستی سے بلندی کا سفر ہے. تو جب آپ ایک رہنما کی رہنمائی میں زندگی کے معاملات طے کرتے ہیں تو آپ کا سفر بلندی کی طرف شروع ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ راز خودی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا گزشتہ نشست میں کہ نفس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت دی ہے ہمیں کہ یہ اس کا اگر آپ اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لیں، نیت صحیح کر لیں، زندگی گزارنے کی نیت اللہ کو بنا لیں اور پھر اس کے تقاضے پورے کریں. تقاضے کیا ہیں؟ کہ آپ اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ شریعت ہے، دین اسلام ہے. تو اور سب سے پہلے دیکھیں اس میں پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ استاد کا چناؤ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کام جو ہے ہر کام کے لیے یعنی رہنمائی ضروری ہے. یہ دین کا کام یعنی اللہ کے راستے پر چلنا یہ اکیلے انسان نہیں کر سکتا. پہلے انسان سے پہلے رہنما آیا ہے دنیا میں، حضرت آدم علیہ السلام رہنما تھے، پیغمبر تھے. پہلے رہنما ہے، بعد میں سلسلہ انسانیت شروع. اتنا زیادہ ہے، اور پھر 1,24,000 کوئی کم تعداد تو نہیں ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ نبوت کا سلسلہ. لیکن آج بھی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، زندہ انسان کی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ کتاب آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے. کتاب ہوتی تو پہلے کتاب انسان آ جاتا. اللہ تعالیٰ قادر ہے، بس کتابیں بھجوا دیتا، یا ایک کتاب بھجوا دیتا، بس لوگ کرو بھائی خود ہی کرو. نہیں، نمونہ ساتھ آیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ. سورہ مزمل میں کہ میں نے تم پہ رسول بھجوایا، وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک نمونہ موجود ہے. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. بہرحال میں نفس کی بات کر رہا تھا. دیکھیں سب سے پہلے رہنما گائیڈ آپ کو چاہیے. کتابوں سے میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر آپ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نمونے کی ضرورت ہوتی ہے. آج دیکھ لیں قرآن اور سنت دونوں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ تو عمل کا طریقہ تو اگر کوئی انسان ایسا مل جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہو اور پھر وہ رہنمائی کا کام بھی کرتا ہو تو بس یہ کام ٹھیک ہو جائے گا. پہلے رہنمائی، نیت. پہلے تو دیکھیں سب سے پہلے نیت، ارادہ. کیونکہ گاڑی کی ضرورت تو آپ کو اس وقت پڑے گی جب ایک منزل پر جانے کا آپ ارادہ کریں گے. مردان میں آپ ہیں اور آپ کراچی جانا چاہتے ہیں تو پہلے تو ارادہ ہے، ورنہ کراچی جانے والی گاڑیاں جاتی ہیں نا مردان سے، ہر روز جاتی ہیں، لاہور جاتی ہیں. ہم گزرتے رہتے ہیں اس راستے سے، لاہور کے اڈے سے، اور لیکن جاتے تو نہیں ہیں. کیوں؟ یہ ارادہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہوگی تو ارادہ بنے گا.
نیت بنے گی، پھر ٹکٹ لیں گے ہزاروں روپے کا جو بھی ہے، پھر جائیں گے، تکلیف گزاریں گے سفر کی 6 7 8 گھنٹے جو بھی ہے، پھر جا کے وہاں کام ہوگا۔ تو یہ چین ہے، کڑی ہے۔ ضرورت اگر آپ محسوس نہیں کرتے تزکیہ نفس کی، اب آپ کو دین کی کم از کم ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دیں دین کو، وہ بیکار ہے کچھ۔ لیکن اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، جو تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے یا کر لیا جس نے، وہ کامیاب ہوا۔ اب تزکیہ نفس آپ کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو کامیابی نہیں چاہتے، تزکیہ نفس کروانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کو دین کی ضرورت ہے۔ تزکیہ نفس کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے کرتے رہے دنیا کے کام، مصروف رہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، پہلے رہنمائی، پہلے تو دیکھیں ضرورت، جب آپ ضرورت نہیں محسوس کریں گے کسی چیز کی تو آپ کا ارادہ نہیں ہوگا، ارادہ نہیں پیدا ہوگا۔ ضرورت دیکھیں، انسان یعنی کھانا اس نے کھایا ہوا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، اور ہوٹلوں کی فوڈ اسٹریٹ سے گزر رہا ہے اور پیٹ بھرا ہے، تو کیا کسی دکان پہ وہ بیٹھ کے کھانے کا آرڈر دے گا؟ فوڈ اسٹریٹ ہے، بڑی بھی ہے، کھانے کی دکان ہے، یہ ٹکے ہیں، یہ ملائی بوٹی ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے، نہیں کھائے گا، ضرور پیٹ بھرا ہے، وہ گنجائش نہیں۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا 3 4 آدمی، ایک نے کھانا کھایا ہوتا ہے، 3 کھانے کے موڈ میں ہوتے ہیں، وہ بیٹھ جاتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، کھاتا نہیں ہے کھانا۔ ہم فل ہیں، بس دنیا چلتی رہے، کاروبار، شادی، بچے، بس یہ سارے، بس اللہ کا بڑا کرم، گزارا ہو رہا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی آج کا مسلمان جو ہے آخرت کی ضرورت سے یا اس کی تیاری کی ضرورت سے بے نیاز ہے۔ رسمی طور پہ بیانات سن لیں گے آپ کسی کے، کیا کر لیں گے، کیا کریں گے۔ تو بہرحال نفس کی میں بات کر رہا تھا۔ تو اگر یہ دیکھیں، میں آپ کو وہ 1 2 3 کر کے، پہلے تو آپ کا یقین، کسی کی بات سنیں، یقین کریں، عقل سے کام لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیں، پھر کسی کو رہنمائی کے لیے منتخب کر لیں، اس کی باتوں پر پھر یقین کریں۔ تو عام طور پہ بس رہنما کو بس ہم نے تو بیعت کر لی ہے، یہ جا وہ جا، یہ جی ہم نے شکرانہ دے دیا اور بس یہ پیر صاحب کی خدمت کر لی، پاؤں دبا دیے، یہ کر لیے، وہ کر لیے، عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے نا۔ تو نہیں، میں خود ہی کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیں یہ نفس جو ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ نفس ہے، اگر آپ نے اس کی اصلاح کر لی، یعنی اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، تو آپ کے رہنما کی رہنمائی میں اب آپ کے نفس کا تزکیہ شروع ہو جائے گا اور یہ صاف ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ یہ بالکل پاک ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ پاکی ہوتی ہے اعمال سے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف چڑھتی ہے پاک بات، اور چڑھاتے کون، کیا چیز ہے، عمل صالح، اسے چڑھاتا ہے پاک بات۔ پاک بات کیا ہے، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، یہ پاک بات، اللہ کے سوا کوئی نہ منزل ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، تو الیہ یصعد۔ لیکن چڑھاتے کون ہے، عمل صالح، جد و جہد، محنت، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اور بس زندگی کو اللہ کے لیے آپ وقف کر دیں اور چلتے رہیں۔ بہرحال وہ طریقہ کار ہے، اس کی بحث نہیں کرتے۔ تو میں خیر خودی کی بات کر رہا تھا، خودی جو ہے آپ کی بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے گی اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے ایک رہنما کی رہنمائی میں کوشش کرتے ہیں، تو آپ کی خودی بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے گی، یعنی نفس کا تزکیہ ہوتا چلا جائے گا۔ آسان ہے نا بات، نفس اور خودی کو میں نے ملا دیا۔ نفس یہ روح، دیکھیں یہ سفر ہے
اصل میں اللہ کا سفر ہے، سالک کہتے ہیں. جو بھی ایسے لوگ ہیں اس کو کہتے ہیں سالک، اللہ کے راستے پر چلنے والے. تو یہ پستی سے بلندی کا سفر ہے. تو جب آپ ایک رہنما کی رہنمائی میں زندگی کے معاملات طے کرتے ہیں تو آپ کا سفر بلندی کی طرف شروع ہو جاتا ہے، خود ہی آپ کی بلند ہوتی رہتی ہے، اور یعنی اس میں پازیٹیو چیز آتی رہتی ہے، نور آتا رہتا ہے، یا جو بھی آپ کہہ لیں. تو نفس پاک ہوتا رہتا ہے، خود ہی بلند ہوتی رہتی ہے. تو پھر شاعر کا وہ شعر دوبارہ کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، یعنی آپ ایسے مقام پر پہنچ جائیں کہ جہاں اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، پریشانی پھر ختم ہو جائے گی. جب آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے تو پریشانی تو ختم ہوگی. اچھا، بس یہ مطلب راز خودی ہے، یہ خودی ہے. اچھا، یہ پھر نفس اور قلب یہ ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پھر مرج ہو جاتے ہیں. ہمارا جو قلب ہے، جو کہ دیکھیں نفس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، اور روح کا تعلق، قلب کا تعلق باطن سے ہے. تو یہ پھر مرج ہو جاتے ہیں، یہ ایک چیز ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے نفس مطمئنہ فرماتا ہے. پھر کہیں قلب کے الفاظ دیے جاتے ہیں، قلب المومن، عرش الرحمان. کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس چلے جا، تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.